اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود کے اندر جو بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں ان میں سے ایک بڑی نعمت بصارت کی نعمت ہے، آنکھوں کی اور دیکھنے کی۔ ہر وہ نعمت جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سماعت ہو، بصارت ہو، ہر چیز کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ جو بھی نعمت اللہ نے انسان کو عطا کی اس کا اچھا اور برا استعمال انسان کو بتا کر اختیار انسان کو دے دیا کہ اب جہاں چاہو اس کو استعمال کرو، اس کا انجام اور نتیجہ تم نے ہی بھگتنا ہے۔ قیامت کے دن یہی آنکھیں، یہی کان، یہی ہاتھ، یہ پاؤں انسان کے اوپر گواہ بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو زبان عطا کر دے گا، یہ بول کر انسان کے خلاف بھی گواہی دیں گے، انسان کے حق میں بھی گواہی دیں گے۔ اس نے ہمارا صحیح استعمال کیا یا اس نے غلط استعمال کیا۔ شہید اللہ علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم۔ یہ ماس چمڑی بھی بولے گی، یہ آنکھیں، یہ کان بھی بولیں گے۔ انسان ان کو کہے گا لما شہدتم علینا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم آنکھیں میری ہو اور گواہی میرے خلاف دے رہی ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کان میرے ہو اور گواہ میرے ہی خلاف ہو؟ تو یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ جلد، یہ سب کچھ بول کر کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ اللہ جس نے ہر چیز کو اس سے پہلے بولنا سکھایا تھا، آج اس نے ہمیں بھی بولنا سکھا دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا اللہ نے حساب لینا ہے، اور اگر انسان یہ سمجھے کہ میں حساب دینے میں کوئی ڈنڈی مار جاؤں گا اور میں وہاں مکر جاؤں گا کہ نہیں میں نے تو جو میرا کھاتا لکھا ہوا ہے اس کھاتے کے مطابق اس میں کوئی گڑبڑ ہے، تو جو اصل آبجیکٹس ہیں وہ انسان کے خلاف بول کر بتا دیں گے کہ انسان تو جھوٹا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حساب، جو اللہ رب العالمین نے تیرا کھاتا تیار کیا ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں۔ تو خبیر و بصیر، خالق و مالک، کائنات کا رب، ہمارا الہ جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ائمہ نے، ہمارے اسلاف نے یہ بات لکھی ہے کہ نظروں کے بارے میں، بالخصوص نگاہوں کے بارے میں، کوئی شخص یہ چاہے نا کہ میں اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کروں، کیسے میرے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، کیسے میری عادت بن جائے کہ میں اپنی نگاہوں کو وہاں اٹھاؤں، وہاں جھکاؤں جہاں اللہ کی حکم اور اللہ کی مرضی ہے، تو اس کے لیے آسان کلیہ اور آسان طریقہ کیا ہے کہ انسان یہ بات یاد رکھے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ایک ہی وہ ذات ہے جو آنکھ کی ہر حرکت کو بھی جانتا ہے، آنکھ کے اندر کتنی خیانت ہے، کتنی دیانت ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے، حتیٰ کہ دلوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ امام ابن جوزی نے بھی لکھا اور دیگر ائمہ سے بھی یہ بات منقول ہے کہ انسان جس قدر اپنے اوپر یہ احساس طاری کر لے کہ جو میں دیکھتا ہوں میرے دیکھنے سے پہلے اللہ مجھے دیکھتا ہے، تو انسان اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، اس پر قابو پا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فضیلت، ان کی شان، ان کی عصمت، ان کا مقام، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی، لا تتبع النظرۃ النظر۔ علی، آنکھ اٹھ جاتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، دیکھ لیتی ہے، آنکھ کے سامنے ہر وقت کوئی پردہ حائل نہیں کیا جا سکتا۔ تیرے سامنے ایسی چیزیں آئیں گی جن کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اگر آنکھ اٹھ گئی، ایک دفعہ اٹھ گئی، معاف ہے، دوبارہ اس کے اوپر نظر نہ ڈالو۔ ایک دفعہ نظر اٹھ جانے کے بعد دوبارہ نظر اس کا پیچھا نہ کرے، جس کو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں پہلی نظر معاف ہے۔ لیکن اس کو بھی کچھ لوگوں نے مخول سمجھا ہے، اس بات کو بھی کچھ لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے
کہ جی پہلی نظر تو معاف ہے نا، تو پہلی نظر ہی جی بھر کر دیکھو برائی کو، بے حیائی کو، اور جی اتنے تو معاف۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ نظر کے گناہوں کے بارے میں ہماری توجہ نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں نظر کے گناہ بھی کوئی گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کا بھی کوئی گناہ ہے، ان پر بڑی پکڑ ہے۔ یہی بات ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نظر کا انسان کے دل کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، نظر کا حیا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور جو آیت میں نے پچھلے جمعہ بھی پڑھی اور آج بھی جو پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آنکھ کا اور شرمگاہ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایمان والو، اپنی آنکھیں جھکاؤ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ یغضوا من ابصارہم سے لے کر یحفظوا فروجہم تک یہ ایک پورا کمپلیٹ پیکج ہے۔ انسان کی عفت و عصمت، اس کی حیا، اس کے اندر غیرت، اس کے اندر شرافت جانچنے کا، پرکھنے کا آنکھ سے۔ حدیث بھی ہے، میں نے پہلے بھی پیش کی، آنکھ کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا، یہاں سے کام شروع ہوتا ہے۔ ائمہ نے لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کہا ہر بندے کے اوپر کچھ نہ کچھ حصہ لکھا ہوا ہے بے حیائی کا۔ آنکھ سے کام شروع ہوتا ہے۔ فزن العین النظر، آنکھ کا زنا ہے دیکھنا، ہاتھ کا زنا ہے بطش پکڑنا، پاؤں کا زنا ہے چل کر جانا، کان کا زنا ہے سننا۔ والفرج یصدق و یکذب، کنکلوژن اور حتمی نتیجہ اور انجام وہ شرمگاہ سے ہوتا ہے۔ اصل تو کام شروع آنکھ سے ہو جاتا ہے۔ جس نے آنکھ کی حفاظت کر لی، یہاں سے ساری بندے کی شخصیت، اس کی عفت اور عصمت، اس کی پوری جوانی محفوظ ہوتی ہے۔ داغ لگنا شروع ہوتا ہے آنکھ سے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید میں، سورۃ نور، جس کے اوپر ہم نے گزشتہ جمعہ بات کی، مومنین کو الگ، مومنات کو الگ مخاطب کر کے کہا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہیں، اور اپنی عورتوں کو بالخصوص کہا کہ اپنی زینت ظاہر نہیں ہونے دینی، الا ما ظہر منہا، جو کہ از خود ظاہر ہو جائے، اور اگر کوئی زینت ظاہر ہو بھی صحیح تو الا لبعولتہن او آبائہن او آبائی بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن، لوگ گنوا دیے، تمہارے باپ، بھائی، تمہارے سسر، تمہارے بھانجے، بھتیجے، بس۔ یہ سارا حکم کس لیے تھا؟ گھروں کے اندر وہ مجلسیں، وہ محفلیں جو خاندانی ہیں، جو گھریلو ہیں، جو ضروری ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی آپ سمجھیے، مومنین کو الگ مخاطب کیا، مومنات کو الگ مخاطب کیا۔ ایک تو نقطہ یہ ہے کہ دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ نظریں نیچی رکھیں، جیسے مردوں کے لیے ویسے عورتوں کے لیے۔ دوسرا، یہ کنسپٹ تو ہے ہی نہیں کہ مومن اور مومنات حیا کے مسئلے میں، اختلاط کے مسئلے میں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ دوسری جگہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات کے اندر کہا کہ کوئی عورت کسی عورت کو مذاق نہ کرے، کوئی مرد کسی مرد کو مذاق نہ کرے۔ کیا مطلب؟ یہ تو نہیں کہا کہ کوئی مرد کسی عورت کو مذاق نہ کرے یا کوئی عورت کسی مرد کو، کیونکہ اسلام کے اندر بے جا اختلاط کی، بلا وجہ عورتوں اور مردوں کے اکٹھے ہونے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ ہاں، خاندان ہے، خاندان کے اندر کچھ محرمات ہیں، کچھ محرم رشتے ہیں، کچھ نامحرم رشتے ہیں تو خاندان نا۔ نامحرم رشتوں سے پردہ کرنا ہے، اپنی سالی سے پردہ کرنا ہے، بھابھی سے پردہ کرنا ہے، عورت نے اپنے دیور سے، اپنے جیٹھ سے پردہ کرنا ہے۔ لوگوں کو مشکل لگتا ہے، وہ کہتے ہیں ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کہتے ہیں پردہ کرنا ہے وہ کہتے ہیں ان کو گھر نہ آنے دو چونکہ پردہ کرنا ہے، جو گھر میں آنے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں گھر میں ہوں گے تو پردہ نہیں ہوگا۔ یہ حل اللہ نے سورۃ نور میں پیش کیا ہے۔ خاندان تو رکھنا ہے نا، خاندان میں رشتہ داریاں تو رہنی ہیں، کچھ سے پردہ ہوگا، کچھ سے نہیں ہوگا۔ جن سے پردہ ہے ان کے لیے نظریں جھکا کر رکھنی۔ اللہ اکبر۔ اور باہر وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں بیان کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم باہر نکلو گے
اصل تو مردوں کو کہا ایاکم والترک، او بھائی لڑکوں، نوجوانوں، رستوں پر، سڑکوں پر، مارکیٹوں میں بیٹھنا بچو اس سے۔ مردوں کے لیے کیا حکم ہے کہ بدترین جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہیں۔ ایک عالم ہیں، بزرگ ہیں، شیخ، ان کے بڑی پیاری بات، انہوں نے کہا بھئی ولایت تو کسی بندے نے ولی بننا ہو کیسے بنے؟ ولایت کہاں ملتی ہے؟ کسی خانقاہ میں، کسی مدرسے دربار سے، کسی مرکز سے؟ نہیں، ولایت تو آج کل بازاروں میں مل رہی ہے۔ وہ کیسے؟ جو بندہ ضرورت کے لیے بازار جائے، جو مرد، جو نوجوان ضرورت کے لیے بازار جائے اور اس کی نظریں نیچی ہوں، سمجھو وہ ولی ہے۔ وہ ولایت کے بڑے اعلیٰ منصب پر ہے کہ اپنی نظروں کو بازاروں کے اندر، سیر و تفریح کے مقامات کے اوپر اپنی نظروں کو جھکا کر رکھنا۔ اسلام آباد میں آپ کو معلوم ہے ایک بڑا سیاحتی مقام ہے دامن کو۔ کچھ مہمان آئے عزیز، کہنے لگے بھی سیر کے لیے جانا ہے۔ میں نے کہا صبح تڑکے فجر کے بعد نکل چلیں گے۔ وہ کچھ نوجوان تو اس میں کہنے لگے نہیں، شام کو چلتے ہیں نا، بڑی گیدرنگ ہوگی، وہاں بڑے لوگ ہوں گے۔ بھائی شام کو جو جانا ہے اس گیدرنگ دیکھنا ہے تم نے، پرفضا مقام، اللہ نے جو پہاڑ پیدا کیے، جو سبزہ پیدا کیا، جو موسم ہے، جو قدرتی نظارے ہیں، وہ دیکھنے ہیں نا۔ اس کے لیے صبح تڑکے نکلو، ٹھنڈی ہوا، ہر چیز اللہ کے نغمے گا رہی ہے، سکون، آرام، خاموش ہوا، اس کے لیے نکلو۔ لیکن نہیں، شام کو چلیں گے۔ کیوں؟ کہ وہاں پر ہجوم ہوگا، بھیڑ ہوگی، بڑی گیدرنگ ہوگی، اور اس گیدرنگ میں کیا ہوگا؟ صرف بے حیائی۔ کام تو صبح میں بھی ہو سکتا ہے، مارکیٹ آپ نے جانا ہے، بازار رش کے ٹائم کے علاوہ بھی جایا جا سکتا ہے، خریداری، سودا سلب، شاپنگ اچھے اوقات میں بھی۔ لیکن ہمارے نوجوان، ہماری عورتیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ایسے اوقات کا انتخاب کرتی ہیں، ایسے مقامات کا انتخاب کرتی ہیں جہاں زیادہ رش ہو، جہاں زیادہ بھیڑ ہو، اختلاط ہو، نظروں سے نظریں ٹکراتی ہیں، بے حیائی، فحاشی اور ریانی کا سبب بنتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ جگہ ہیں، یہ وہ مقامات اور یہ وہ اوقات ہیں، یہ وہ محل ہیں جہاں پر انسان کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، بچنا چاہیے۔ حتیٰ کہ عمرے اور حج پر جاتے ہوئے ایک بھائی کہنے لگا، میں نے اپنے استاد سے پوچھا استاد جی عمرے پہ جا رہا ہوں، کوئی نصیحت کر دیں۔ انہوں نے کہا اپنے نظروں کی حفاظت کرنا۔ کہا عمرے پر جا رہا ہوں آپ پھر بھی کہتے ہیں نظروں کی حفاظت کرنا؟ کہا ہاں، وہاں پر بھی اللہ نے عورتوں اور مردوں کے لیے اکٹھا رکھا ہے طواف کرنا، وہاں پر بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ یہ نظر ایسی چیز ہے، النظر سہم من سہام الشیطان، شیطان کے تیروں میں سے سب سے زہریلا، سب سے خطرناک اور پہلا۔ اصل میں تو ہم نے شیطان کے وار سے بچنے کا جو ہے وہ طریقے وہ ڈھونڈنے کا موضوع شروع کیا تھا نا، اسی ضمن میں یہ بات آئی کہ شیطان جو بے حیائی، فحاشی اور ریانی پھیلانے کا دلدادہ ہے، اس کا اصل مقصد ہی ہے یأمرکم بالفحشاء، شیطان کا اصل کام ہی ہے کہ فحاشی پھیلائے، عورتوں کو عریاں کرتا ہے اور مرد کی آنکھ کو بے حیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، گھروں کے اندر اور پھر باہر مجلسوں کے اندر، محفلوں کے اندر، بازاروں کے اندر عورتیں پردے کے ساتھ نکلیں، پوری باحیا باپردہ لباس پہن کر نکلیں۔ میں نہیں کہتا کہ عورت گھر سے باہر نکلے ہی نہ، بہترین بات یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ اپنا زیادہ وقت گھر میں گزاریں۔ ضرورت کے لیے عورتیں باہر نکلیں باحیا اور باپردہ ہو کر، مرد بھی باہر نکلیں، مرد کی ضرورت ہے، مجبوری ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو اسلوب اور طریقہ بتایا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہوا نکلے۔ اور پھر میرے بھائی، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، سمارٹ فونز کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں، ڈیجیٹل ایرا کے اندر ہم سروائیو کر رہے ہیں، زندگی تو نہیں، یہ تو ہم اپنا ایمان، اپنی حیا، اپنی غیرت، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، کیا کیا کچھ داؤ پر لگا ہوا، اور ہم کیسے بچا کر چل سکتے ہیں، کیسے ہم اس میں زندہ رہ سکتے ہیں، یہ اس دور میں سیکھنا بہت ضروری ہے۔
اللہ اکبر. ہمارے آج سے 600 700 800 1000 سال پہلے اسلاف نے، آئمہ نے نظر کی حفاظت کے اوپر جو کتابیں لکھیں، جو باتیں کہیں، آپ اندازہ کریں کہ آج سے 500 سال پہلے نظر کی حفاظت کرنا کیا ہو سکتا تھا. لوگ بڑے با پردہ ہوں گے، بڑے با حیا ہوں گے، سب کچھ بڑا شریفوں کی طرح چل رہا ہوگا. بڑا آج کے دور کو تصور کریں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام ابن جوزی، ابن قیم، ابن تیمیہ اور دیگر ائمہ جنہوں نے نظر کی حفاظت کے اوپر اتنا زور دیا اور اس کے اوپر کتاب، وہ آج کے دور میں زندہ ہوتے تو وہ کیا 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 کچھ کرتے. ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے پاس انٹرنیٹ ہے. بے حیائی کا ایک سمندر ہر بندے کے ہاتھ میں، اس کی جیب میں. اللہ ہی بچائے تو بچائے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ کے خوف کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے نوجوانوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے لڑکوں لڑکیوں کو، ہمارے معاشرے کو تباہی سے بچائے. اللہ کے خوف کے سوا کوئی چیز نہیں. میرے بھائیوں، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، یہ جو بے حیائی، فحاشی اور یعنی کا سارا سمندر ہے، یہ شروع ہوتا ہے نظر سے، دیکھنے سے. یہ جو سیکشول ابیوز ہے جس کا ہم رونا روتے ہیں، یہ شروع ہوتا ہے ویژول ابیوز سے. اور آپ سمجھتے ہیں پورن ایڈکشن کو، فحش فلموں کو، نامحرم کو دیکھنا، یہ باتیں سمجھانی تو میں سمجھتا ہوں اب بہت کسی بندے کے لیے بڑی چھوٹی سطحی بات ہے. اس کو کہا جائے یار ٹی وی پر نامحرم عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے. کسی بندے کو یہ سمجھایا جائے کہ یار یہ فیس بک، یوٹیوب کے اوپر کوئی لڑکی کو دیکھنا جائز نہیں ہے. کسی بندے کو وہ کہے گا یار مولوی صاحب بہت آؤٹ آف ڈیٹڈ ہیں، مولوی صاحب تو بہت دیر پرانی باتیں لے کر بیٹھے. اچھا چلو میں تھوڑا سا اپ ڈیٹ ہوتا ہوں. بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے درد دل کے ساتھ، اللہ معاشروں کو جس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، جس نے بیمار کر کے رکھ دیا ہے، پورا یورپ جس گند کے اندر آج آلودہ ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ پورن ایڈکشن، فحش ویڈیوز، ننگی تصاویر، ننگی ویڈیوز. آج مجھے معاف کر دیجئے، مجھے کہنے دیجئے، ہمارے نوجوان، کالج یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں، بچے بچیاں، نشے کئی قسم کے ہیں. وہ جن نشوں میں، اور یہ کوکین، چرس، افیون اور اس طرح کے جو ہیروئن کے یہ نشے، یہ اور طرح کے، ان سب سے زیادہ بڑا اور غلیظ اور سب سے زیادہ خطرناک زہر آلود نشہ ہے وہ یہ دیکھنے کا، گندی چیزوں کو دیکھنے کا، گندی ویڈیوز کو، تصاویر کو دیکھنے کا. بڑے ہی ہوش ربا سٹیٹسٹکس ہیں، بڑی ہی عجیب باتیں ہیں. بڑا تردد تھا مجھے کہ یہ بات بیان ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ مسئلہ ہے. ہر 1 گھنٹے میں 4 ننگی ویڈیوز نیٹ پر اپلوڈ ہو رہی. 35% آپ کی اور ہمارے اس معاشرے کی بچیاں، بہنیں، بیٹیاں، عورتیں، 35% وہ اس فحش مواد کو رسائی کرتی ہیں، پہنچتی ہیں. 2 بلین سے زائد روزانہ انٹرنیٹ کے اوپر سیکس پر مبنی ای میلز، جنسیات پر، بے حیائی، فحاشی اور یعنی پر مبنی ای میلز اپلوڈ کی جاتی. طلاقوں کی کثرت ہے نا. آپ کبھی تلاش کریں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ 65% سے زیادہ طلاقیں ان فحش ویڈیوز کی وجہ سے ہو رہی ہیں. بیوی اپنے خاوند سے مطمئن نہیں ہے، خاوند اپنی بیوی سے مطمئن نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ تو ایک ہتھیار تھا نوجوانوں. یہ صلاح الدین ایوبی کی اس جری اور دلیر فوج کے خلاف صلیبیوں کا ہتھیار تھا. صلاح الدین ایوبی جاتے جاتے کہہ گئے، میں نے کہا میدانوں کی جنگ آج سے میں ختم کر کے جا رہا ہوں. اس کے بعد جنگیں میدانوں میں نہیں ہوں گی. اب یہ جنگیں جدید دور میں، ڈیجیٹل ایرا میں داخل ہو چکی ہیں. اب جنگیں ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں. اب سکرین پر، گھروں کے اندر دشمن گھس گیا ہے. یہ صلاح الدین ایوبی اپنے آخری دموں پر یہ بات سمجھاتے ہوئے گئے. رونالڈ سمندر کے کنارے بیٹھ کر رویا. 15 لاکھ فوجی اس کے مر گئے صلیبی جنگوں میں. صلاح الدین ایوبی کے فوجی
ایسی شخصیت، ایسا کردار، ایسے عظیم لوگ تھے. ساری دنیا کے صلیبی اکٹھے کر کر ان کو مارا. رچرڈ ان سے ہارا، رونالڈ ان سے ہارا. اپنے گھروں میں بیٹھ کر آنسو بہاتے تھے کہ ہم ان سے شکست کیسے دیں. انٹیلیجنس کا ان کا سربراہ تھا ہرمن. اس نے کہا کہ تجزیہ کرو، دیکھو ان کا نوجوان اور ہمارا نوجوان فرق کیا ہے. ہمارے نوجوان کی آنکھ کے اندر حیا نہیں ہے، وہ شراب کا دل دادا ہے، وہ عورت کا رسیا ہے. اور مسلمانوں کا نوجوان، ہم نے ان کے اندر عورتیں بھیج کر دیکھی ہیں، ہم نے ان کے اندر اپنی ایجنٹ بھیج کر دیکھی ہیں. وہ التفات ہی نہیں کرتے، وہ نظر ہی نہیں اٹھاتے. ہماری عورتیں ان کے پاس جا کے ان کے کردار سے متاثر ہو کے مسلمان ہو جاتی ہیں. پھر کیا کیا جائے؟ بڑا نام ہے ہرمن کا صلیبی جنگوں کے اندر. صلیبیوں کے لیے اس نے انٹیلیجنس خدمات کے ذریعے بڑا کام. اس نے کہا ان کے اندر گندی تصاویر، ان کے اندر یہ فوش ویڈیوز، ان کو دیکھنے کی عادت. رات کو صلاح الدین ایوبی کو پتا چلا بھئی نوجوان میری فوج سے کچھ غائب ہو جاتے ہیں. بھیس بدلا، حلیہ بدلا. ماہر تھے صلاح الدین ایوبی، آواز بدلنے کے اور حلیہ بدلنے کے ماہر تھے. حلیہ بدل کر اپنے نوجوانوں کے ساتھ شامل ہو گئے. رات کو دیکھا بھئی نوجوان جا کر بازاروں سے تصاویر خرید رہے ہیں، ننگی عورتوں کی، لڑکیوں کی فوش. اس کا سدے باب کرنا شروع کیا. صلاح الدین ایوبی نے جنگ لپیٹ دی، بیت المقدس فتح ہو گیا. اس کے بعد کوئی پیش قدمی نہیں کی. واپس آ گئے. واپس آ کر کہا بھئی اب میدانوں کی جنگیں ختم، اب جنگ ہے کردار کی، اب جنگ ہے تہذیب کو بچانے کی. یہ جو گند دمشق میں، یہ جو میرے محلوں شہروں کے اندر جو صلیبیوں عیسائیوں نے جو پھیلا دیا ہے، اللہ اکبر، سوچوں کے اوپر حملہ کر دیا، کردار کے اوپر حملہ کر دیا. مسلمان تو اپنے اس ایمان کی وجہ سے، اپنے اس حیا کی وجہ سے، کچھ تعلیمات کی وجہ سے، کچھ اپنے بزرگوں کی سکھائے ہوئے آداب اور اخلاق بڑے عرصے بچے رہے. فرانس نے 18ویں صدی کے شروع میں وڈ پورنوگرافی کا ایک مقابلہ کروایا. آج آپ دیکھیں سب سے زیادہ گند اور غلاظت کہاں ہے؟ فرانس کے اندر. حرامی بچوں کی سب سے زیادہ تعداد کہاں ہے؟ فرانس کے اندر. 18ویں صدی میں یہ فرانس جو تھا، درختوں کے اوپر جنگل اس طرح کے بنا دیے جن درختوں کے اوپر انسان کے پوشیدہ اعضاء کی تصاویر تھیں. لندن میں، پھر آگے امریکہ میں، پھر یہ بات پھیلی. یہ جو 19ویں اور 20ویں صدی پچھلی ہم نے گزاری ہے یہ کیمرے اور ویڈیو کی، اللہ اکبر، اس ترقی نے کیا کباڑا کیا ہے ہمارے اخلاق، کردار، حیا کا جنازہ کیسے نکالا ہے. 1845 میں کیمرہ ایجاد ہوا. 55 میں اس میں تصاویریں کھینچنی شروع کی گئیں. پہلی ننگی تصویر 1855 میں کھینچی گئی. 1863 میں پرنٹر آ گیا، اس نے تصاویر چھاپ بھی دیں. پھر 71 میں ویڈیو کیمرہ آ گیا، اس نے ان تصاویر کو اکٹھا کر کے ویڈیو بنانا شروع کر دی. پھر 95 میں پہلی ویڈیو، 1895 میں پہلی ویڈیو ننگی دکھائی گئی لندن کے اندر ایک تھیٹر میں. 1920 میں پہلی دفعہ ایشیا میں سینما آیا. 1920 سے لے کے 1970 تک ہم بر صغیر پاک و ہند میں اپنی تہذیب و ثقافت بچانے کی کوششوں میں لگے رہے. 1970 میں پہلی دفعہ یہاں ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان میں ننگی ویڈیوز سینما میں دکھانے کے لیے باقاعدہ درخواست دی گئی. بڑی سختی سے اس کا رد ہوا. بڑا لمبا سفر ہے، بڑی دیر سے یہ کوششیں چل رہی ہیں مسلمانوں کو بے حس، بے حیا اور بالکل کردار سے عاری بنا دینے کی بڑی لمبی کوششیں چل رہی ہیں. وہ 1970 سے لے کے 1998 تک وہ اپنی کوششوں میں لگے رہے کہ پاکستان میں کسی نہ کسی طرح یہ جو گندی ویڈیوز کا، ننگی ویڈیوز دکھانے کا سلسلہ نہیں ہو سکا. پھر 1998 میں انٹرنیٹ آ گیا. انٹرنیٹ نے سارے رستے کھول دیے. ہر ایک کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اب اس پر وہ کیا دیکھتا ہے یہ وہ جانے یا اس کا رب جانے. میرے بھائیوں، اس کا نتیجہ یہ ہے جو میں نے آپ کو پچھلے جمعے کہا کہ ہم بھی یورپ کے معاشرے کی طرح آدھے سے زیادہ نفسیاتی مریض پیدا کرنے شروع کر دیں گے تھوڑے عرصے میں. سیکشول ریلیشنز ان بلڈ ریلیشنز،
خونی رشتہ داروں کے ساتھ جب آپ جنسی معاملات میں ملوث ہونا شروع کر دیں گے، انسیسٹ آپ کے معاشرے کا ایک علامتی نشان بن جائے گا۔ اللہ کی قسم درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، آدھی رات کو ایک لڑکی نے فون کیا، کہنے لگی کہ میرا بھائی پچھلے 6 سال سے میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، میں کسی کو بتا نہیں سکتی، میں کیا کروں؟ آپ میرے بھائی کو سمجھائیں۔ بیٹی تھانے میں جاتی ہے، اپنے باپ کے خلاف درخواست لے کے جاتی ہے، اپنے چچا ماموں کے خلاف درخواست لے کر جاتی ہے۔ یہ وبا، یہ حالات کیوں پیدا ہو گئے کہ ہم نے نظر کی حفاظت کا سبق پڑھانا چھوڑ دیا؟ جب ہم یورپ نے سارے 200 سال پورن ویڈیوز دیکھی، وہ عادی ہو گئے، وہ اس کے نشے پر لگ گئے، اب ان کو اس پورن ویڈیو کے اندر کوئی چار نہیں رہ گیا، ان کو اس کے اندر کوئی لالچ وہ دیکھنے ہیں۔ اب کیا کیا گیا؟ یہ 20ویں صدی کے شروع میں پورن کیٹیگری پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ بھئی تم نے اس طرح کی نہیں، اس طرح کی، اس طرح کی نہیں، اس طرح کی، اس طرح کی، اس طرح کی، جس مرضی طرح کی تم چاہو تمہاری مرضی کی ویڈیوز موجود ہیں، اور اس میں کیٹیگریز موجود ہیں، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، اپنے چچا کے، اپنے استاد کے ساتھ، سارے محرم اور محترم رشتے، سب کا تقدس پامال کر دیا اس گند نے۔ آنکھیں بند کیجئے، بلی نہیں جائے گی۔ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ شاید بلی کرے۔ آپ اپنی زبانیں بند رکھیں، اپنی نظریں، آپ کان اپنے لپیٹ لیں، نظریں اپنی بند کر لیں، آپ سمجھیں گے کہ نہیں جی میرے بچے تو بڑے ٹھیک ہیں، میرا بیٹا تو بڑا ٹھیک ہے، میرے گھر میں تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا، میرے قرب و دوار میں تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ آنکھیں بند کر لینے سے بلی نہیں جائے گی۔ سمجھانا پڑے گا اپنے نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر، بیٹا تنہائی میں اللہ کا خوف پیدا کر، اپنی ان نظروں کے اوپر کنٹرول کر۔ یہ نظریں تیری تجھے ڈی سینسٹائز کر رہی ہیں، تجھے بے حس بنا رہی ہیں، تو ان ساری چیزوں کی ایکسپٹنس کا عادی ہو جائے گا، پھر بالآخر ڈسٹارشن۔ اللہ تعالی ہمارے معاشروں کی حفاظت فرمائے۔ ربنا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک دوست نے، بھائی نے، اس نے سوال کیا کافی عرصہ پہلے، اس نے کہا بھی میں اس طرح کی چیزوں کا عادی ہوں، میں کیا کروں؟ تو ساروں باقی لوگوں کے فائدے کے لیے کہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے کہ کیا کرے انسان اپنی نظر کی حفاظت کے لیے، کچھ باتیں تو میں نے ساتھ ساتھ بیان کر دیں، بالخصوص جہاں پر ہماری بات ختم ہوئی کہ گندی ویڈیوز دیکھنے کی کسی بندے کو لت پڑ جائے، اور یقیناً یہ لت ہے اور یہ عادت ہے، اور جس بندے کو، جیسے ہم نے اپنی بات کے شروع میں کہا کہ آنکھ کی لذت سائنٹیفکلی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہے کہ کئی دفعہ آنکھ کی لذت بندے کی حسی لذت پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو اس عادت میں پڑ جاتے ہیں، ان کو حقیقی جو تعلق ہے اس تعلق کے اندر وہ لذت اور وہ احساس، وہ ان کے محسوسات نہیں رہتے جو ان کو دیکھنے میں ہوتے ہیں۔ یہ میڈیکلی پروفڈ ہے۔ تو ایسی عادت، ایسی بیماری، اس گناہ سے اس کو چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی جب بھی آپ کا دل کرے آپ کو دیکھنے کا، آپ کا دل، آپ کا نفس، آپ اس کو سمجھاؤ یار کل کروں گا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کل کروں گا؟ شیطان ہے نا، ہم شیطان سے لڑنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ شیطان بڑا ٹوپی باز ہے، انسان کو بڑے چکر دیتا ہے۔ توبہ کے لیے ہمیں کہتا ہے نا آج گناہ کر لے کل توبہ کر لیں۔ آپ بھی شیطان کو ٹوپی پہنو، شیطان کو کہو بھئی ہاں ٹھیک ہے میں کل کروں گا۔ اپنے نفس کو یا اپنے شیطان کو یہ سمجھانا کہ میں یہ گناہ بالکل نہیں کروں گا، شیطان کبھی نہیں ہونے دے گا۔ شیطان کہے گا تو کیسے، تو تو کرے گا ہی کرے گا، تیرے سے تو توبہ نہیں برقرار رہتی، تو تو پھر کر کے پھر توبہ توڑ دیتا ہے، تو اس سے بڑا۔ تو شیطان کو، اس کو جواب دینے کا، شیطان کے اس چال کا توڑ کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ چلو کون سا یہ بھاگی جا رہی ہے یہ ویڈیو یا یہ چیز، کون سا، میں کل دیکھوں گا۔ پھر جب کل آئے کل دیکھوں گا، پھر جب کل آئے گی کل دیکھوں گا۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا نسخہ ہے جس سے بہت حد تک امکان ہے کہ انسان کی عادت چھوٹ جائے۔ باقی جو شریعت کے اندر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، انسان روزہ رکھے، مجاہدہ نفس، اللہ کا خوف، غصہ۔ انسان کو آتا ہے کہا کہ ٹھنڈے پانی سے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پی لو، وضو کر لو،
تو یہ جو شہوت ہے، یہ جو شہوت کی گرمی ہے، وضو کرو، 2 نفل پڑھو، اپنا روزہ رکھو، مراقبہ کرو، رات کے وقت اٹھو، اللہ سے توبہ استغفار ہو، اور بہت سارے عوامل ہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ تو بہرحال نظر کے گناہوں میں سے فی زمانہ جو بڑا گناہ ہے، جو بہت زیادہ تباہی پھیلانے والا گناہ ہے، اس کی طرف میں نے ڈرتے ڈرتے کچھ باتوں کی توجہ دلانے کے لیے عرض کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو اس سے محفوظ رہنے کی اور اپنے نفس پر قابو پانے کی، اپنے نظروں کی حفاظت کی، یہ سارا کچھ سب سے پہلے میرے اپنے فائدے کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سب نوجوان بھائیوں کو، بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔